بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وچ از نیمڈ بائی کیلیگرافی ہب ود معاذ. تو آج کا جو ہمارا فریش لیکچر ہوگا وہ ہوگا خط نستعلیق میں طواز و عین غین کا، کہ خط نستعلیق میں طواز و عین غین کس انداز میں، کس شکل میں اور کن قواعد کی روح سے لکھے جاتے ہیں اور کن اینگلز میں لکھے جاتے ہیں. تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں طواز و عین غین کو، کہ ان حروف تہجی کو خط نستعلیق میں کس انداز سے اور کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں. تو ڈیئر فرینڈز، تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں کہ پچھلے لیکچرز میں یعنی پریویس لیکچرز میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا، کن حروف کو ڈسکس کیا تھا. تو پچھلے لیکچرز میں ہم نے الف با جیم دال زال را زا سین شین اور صاد ضاد کو ڈسکس کیا تھا. تو آج جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا طواز و عین غین. میں آپ لوگوں کو لکھ بھی دیتا ہوں کہ پریویس لیکچرز ریویو یعنی پریویس لیکچر پر تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں تاکہ ہمیں ذہن نشین رہے اور ہمیں یاد رہے کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، اور پھر سے دوبارہ سے ایک دو بار پریکٹس کر سکے تاکہ ہمیں یہ بھول بھی نہ سکے اور جس انداز میں ہم نے لکھا تھا، جس انداز سے ہم نے شروع کیا تھا وہ بھی بھول نہ سکے. تو ہم نے پچھلے لیکچر میں الف با جیم دال را سین صاد کو ڈسکس کیا تھا، اور شین صاد ضاد تو اس کے زمرے میں آتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا طواز و عین غین کا، کہ یہ ان حروف کو یعنی طواز و عین غین کو، کہ ان حروف کو خط نستعلیق میں کس طرح لکھے جاتے ہیں، اور ہم ان حروف کو کس طرح لکھیں گے پیپر میں بھی، اور اگلے یعنی جدا جدا بھی کس طرح لکھیں گے ان حروف کو. تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ طواز و عین غین کے ڈھانچے کو بھی ڈسکس کریں گے، اور ان کے طریقہ کار کو ڈسکس کریں گے کہ یہ مارکر سے کس طرح لکھے جاتے ہیں، اور یہ سمپل پین سے جو وداؤٹ کٹ ہو یعنی کٹ مارکر کی نوک کی طرح نہ ہو، تو ان کے طریقہ کار کو ڈسکس بھی کریں گے کہ ان سے یعنی سمپل پین سے کس طرح لکھے جاتے ہیں. تو میں یہاں آپ لوگوں کو طواز و عین غین لکھ دیتا ہوں، یعنی یہ میں نے آپ لوگوں کو طواز و عین غین مارکر سے لکھ لیے کہ یہ مارکر سے اس طرح لکھے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو ڈھانچہ بناؤں گا کہ یہ ڈھانچے کے حوالے سے کس طرح لکھے جاتے ہیں، یعنی سولو بناؤں گا یعنی اندر سے خالی ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہو سکے کہ یہ کس طرح لکھے جاتے ہیں، اور ہم ان کو پریکٹس میں یا جو بھی ہو اس میں کس طرح لکھیں گے. تو طوا تو بالکل سمپل ہے کہ طوا کو بنانے میں آپ لوگوں نے پہلے مارکر پر یا جو بھی ہو پین پر پہلے الف کو بنانا ہوگا، سمپل الف کو خط نستعلیق والا الف. پھر اس کے بعد سواد والی جو پہلی قاعدہ یعنی سواد والی جو پہلی اینگل ہوتی ہے سواد بنانے کا وہی بنانے ہوں گے. پھر اس کے بعد را کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہی بنانا ہوگا. تو یہ ہوگا ہمارا طوا. اور اس کے بعد ہم عین کو ڈالتے ہیں. عین میں صرف آپ لوگوں یہ چاند جیسا حصہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، یعنی اس کا جو عین کا آپ جو بھی سمجھے یہ پیٹ جیسا ہوتا ہے وہی آپ لوگوں کو اس پر فوکس کرنے ہوں گے کہ یہ چاند جیسا حصہ ہوتا ہے، بس یہ بنانا ہوگا، اور اوپر والے عین کا جو حصہ ہوتا ہے وہی بنانا ہوگا. تو ان سکیچز کی روح سے یعنی ان سکیچز کی ہیلپ اور مدد سے آپ لوگ پھر مارکر سے بھی بنانے ہوں گے اور آپ لوگوں کو پھر پین سے بھی بنانے ہوں گے. تو آپ لوگ ان سکیچز کو ان ڈانچوں کو دیکھو گے، اس کے مطابق آپ لوگوں نے بنانے ہوں گے اور ڈرا کرنے ہوں گے. یہ میں نے آپ لوگوں کو کاپی کے لائنز ڈرا کیے کہ کاپی کے لائنز میں کس طرح لکھے جاتے ہیں اور ڈالتے ہیں آپ لوگوں. تو یہ طوا ہو گیا، یہ بالکل لکیر یعنی جو حصہ ہوتا ہے لکیر کا لائن کا جو حصہ ہوتا ہے اسی کے مطابق آپ لوگوں کو یہ ڈرا کرنی ہوں گی اور اس کے نیچے نہیں آنی ہوں گی. اور عین کو یعنی عین کا جو حصہ ہوتا ہے وہ چاند جیسا حصہ ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں نے نیچے کی طرف لانا ہوتا ہے، اور آخری جو دوسرا لائن ہوتا ہے اس کی طرف ٹچ کرنا ہوتا ہے. یہ پہلی والی عین غلط ہے اور دوسری والی صحیح ہے. یہ یعنی اس کے جو لائن ہوتا ہے وہیں لائن کی طرف عین میں جو چاند جیسا حصہ ہوتا ہے اس حصے کو لائن کی طرف اوپر لے جانا ہوگا. تو آپ لوگوں کو میں یہ پھر سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ صحیح اور غلط طوا کو کس طرح لکھے جاتے ہیں اور صحیح اور غلط عین غین کو. تو آپ لوگوں کو میں اس پر ڈفرنس بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگوں اس کو کس طرح ڈفرینٹ کرتے ہوں گے، اور آپ اس میں فرق کس طرح کریں گے کہ یہ طوا صحیح ہے اور یہ طوا غلط ہے، یا یہ عین غین صحیح ہے یا یہ عین غین غلط ہے. تو آپ لوگوں کو میں صحیح لائن کی طرف صحیح کالم کی طرف صحیح طوا کو ڈرا کروں گا اور غلط کالم کی طرف غلط طوا اور عین غین کو ڈرا کروں گا. تو اس کے بعد ہم آنے والے ہیں مارکر کی مدد سے طوا کو لکھنا اور عین غین کو لکھنا. تو مارکر کی مدد سے کس طرح لکھیں گے میں نے آپ لوگوں کو وہی طریقہ کار بتایا کہ آپ لوگ سمپل الف کو ڈرا کریں، پھر اس کے بعد سواد والا حصہ اور پھر اس کے بعد را والا حصہ. تو میں آپ لوگوں کو اس طرح بتا بھی دوں گا توڑ پھوڑ کے ذریعے کہ الف پلس سواد والا حصہ جو ہوتا ہے اور پھر پلس را کا جو آخری حصہ ہوتا ہے از اکول ٹو طوا، یعنی اس سے طوا بنتا ہے، اور پھر عین کا جو عین والا حصہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد چاند جیسا حصہ ہوتا ہے تو از اکول ٹو عین. یہ ہو گیا آپ کے پاس عین. تو یہ ہو گیا اب ہمارے پاس طوا اور عین غین. تو بالکل سمپل ہے، آپ لوگوں کو اس زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی پڑی ہوں گی تاکہ آپ لوگوں کو یہ ذہن نشین ہو جائے اور خوب سمجھ لے کہ اس کو کس طرح لکھے جاتے ہیں اور کس انداز اور کس شکل میں لکھے جاتے ہیں.
تو یہ میں نے آپ لوگوں کو تواضع اور عین غین کو مارکر کی مدد سے بھی بنایا. اس کے بعد ہم آنے والے ہیں کہ سمپل پن سے کس طرح بنائیں گے اور سمپل پن سے کاپی میں کس طرح لکھیں گے اور بورڈ کے پیپرز میں کس طرح لکھیں گے. تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی ہیڈنگ بھی دیا کہ پیٹرن ٹو رائٹ ٹو ود سمپل پن. تو میں نے آپ لوگوں کو پھر سے ڈھانچہ بنایا تاکہ آپ لوگوں کو واضح ہو جائے اور آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ اور دشواری اور دقت نہ ہو. تو میں نے آپ لوگوں کو تواضع یعنی زوا کا اور غین کا ڈھانچہ بنایا. اس ڈھانچے کی مدد سے اور اس ڈھانچے کی روح سے آپ لوگوں کو تواضع اور عین غین کو ڈالنا ہوگا اور اس کو سیکھنا ہوگا. وہی طریقہ کار ہے جو کٹ مارکر کی طرح ہوتا ہے, وہی تواضع, وہی سمپل عین غین. بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کٹ مارکر پن سے یا کٹ مارکر سے لکھے جاتے ہیں اور یہ سمپل پن سے لکھے جاتے ہیں, یعنی جو حروف ہم کاپی میں لکھیں گے اور بورڈ کے پیپرز میں یا جو بھی سمپل ہوم ایگزامز میں لکھے جاتے ہیں. تو وہی سیم طریقہ کار ہے, وہی سیم کرائٹیریا ہے تواضع اور عین غین کا. اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ کچھ لائنز ڈرا کروں گا کہ یہ کاپی میں کس طرح لکھے جاتے ہیں سمپل پن سے. کاپی میں بھی وہی طریقہ کار ہے جو میں نے مارکر سے آپ لوگوں کو بتایا کہ تواضع وہی بس الف ڈالے اور یہ نیچے کی لائن سے ٹچ کریں گے, بس نیچے لائن سے نیچے نہیں آئیں گے اور لائن کے اوپر بھی نہیں جائیں گے. اور وہ عین کا وہی طریقہ کار ہے, عین کو پہلے ڈالیں گے, پھر اس کے بعد عین کا جو حصہ ہوتا ہے چاند جیسا حصہ ہوتا ہے وہ لائن کے نیچے آنا ہوگا, جیم ہا اور سین شین صاد ضاد کی طرح. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ یہ جو حصہ ہوتا ہے میں نے جو سرکل ڈرا کیا وہ نیچے لائن کے نیچے آئے گا, یعنی یہ چاند جیسا حصہ ہوتا ہے وہ لائن کے نیچے آئے گا. عین غین میں بھی, جیم ہا میں بھی اور سین شین اور صاد ضاد میں بھی. لام کا بھی جو حصہ ہوگا اس کو بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو لیکچر ہوگا اس کے بعد ڈسکس کریں گے. لام کا جو حصہ ہے وہ بھی لائن کے نیچے آتا ہی ہے. تو جی ہاں ڈیئر فرینڈز, یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے تواضع اور عین غین کو ڈسکس کیا. تو اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو مزید ویڈیوز مل سکے. خدا حافظ والسلام.